السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو راہ حق میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں ہے۔ موضوع شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، جزاک اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری زوجہ تھی، جن کا نام عائشہ، لقب صدیقہ، خطاب ام المومنین، کنیت ام عبداللہ اور حمیرہ لقب ہے۔ عبداللہ حضرت عائشہ کے بھانجے یعنی آپ کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صاحبزادے تھے، جو زیادہ تر اپنے باپ کی نسبت سے عبداللہ بن زبیر کے نام سے مشہور ہیں۔ عرب میں کنیت شرافت کا نام ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد نہ تھی، اس لیے کوئی کنیت بھی نہ تھی۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسرت کے ساتھ عرض برداشت ہوئی کہ اور بیویوں نے تو اپنی سابق اولادوں کے نام پر اپنی اپنی کنیت رکھ لی ہے، میں اپنی کنیت کس کے نام پر رکھوں؟ فرمایا اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر۔ چنانچہ اسی دن سے ام عبداللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیت قرار پائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد کا نام عبداللہ، ابو بکر کنیت اور صدیق لقب تھا۔ ماں کا نام ام رومان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نسب 7ویں آخری پشت پر جا کر مل جاتا ہے اور ماں کی جانب سے 11ویں 12ویں پشت میں کنانہ پر جا کر ملتا ہے۔ صدیق اکبر کا کاشانہ وہ برج سعادت تھا جہاں خورشید اسلام کی شعاعیں سب سے پہلے پرتو افغن ہوئی۔ اسی بنا پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسلام کے ان برگزیدہ لوگوں میں سے ہیں جن کے کافروں نے کبھی کفر و شرک کی آواز نہیں سنی۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے اپنے والدین کو پہچانا، ان کو مسلمان ہی پایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سوتیلی اولاد کے ساتھ برتاؤ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ کے بطن سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 سوتیلی بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی سے پہلے حضرت فاطمہ کے سوا اور سب اپنی اپنی سسرال جا چکی تھی۔ اس کے علاوہ ان میں حضرت رقیہ کا سن 6 ہجری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی رخصتی کے 1 سال کے بعد انتقال ہو گیا۔ البتہ حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد ترتیب سن 8 اور سن 9 ہجری میں وفات پائی اور 7-8 بعد ان کے سامنے زندہ رہیں، تاہم کوئی باہمی آزردگی کا واقعہ مذکور نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو راہ الہی میں شہید ہوئیں، ان کی نسبت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کرتی ہے کہ آپ نے فرمایا وہ میری سب سے اچھی لڑکی تھی جو میری محبت میں ستائی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کواری تھیں، لیکن ان سے عمر میں 5-6 برس بڑی تھیں، غالباً 1 سال یا اس سے بھی کم، کچھ کم۔ دونوں ماں بیٹی ایک ساتھ ہی رہی ہوں گی۔ سن 6 ہجری کے بیچ میں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت دی گئی۔ شادی کے لیے جن ماؤں نے سامان درست کیا تھا ان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انہوں نے خاص طور پر اس کا اہتمام کیا۔
مکان لیپا، بستر لگایا، اپنے ہاتھ سے کھجور کی چھال دھن کر تکیے بنائی، چڑھائے اور منقع دعوت میں پیش کیے۔ لکڑی کی ایک الگنی تیار کی کہ اس پر پانی کی مشک اور کپڑے لٹکائے جائیں۔ وہ خود بیان کرتی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیاہ سے کوئی اچھا بیاہ میں نے نہیں دیکھا۔ شادی کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس گھر میں گئیں اس میں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں صرف ایک دیوار کا فصل تھا، یعنی فاصلہ تھا۔ بیچ میں ایک دریچہ تھا جس سے کبھی کبھی اہم گفتگو ہوتی تھی۔ جزاک اللہ۔